الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسے ایک لڑکے سے محبت ہے اور اس نے سیر پر جانے کا مطالبہ کر دیا ہے تو کیا کرے؟ سوال کیا گیا ہے، میں آپ سے مدد چاہتی ہوں، مجھے ایک لڑکے سے محبت ہے، اس نے مجھ سے سیر پر جانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اب مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ میں اسے کیا کہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، ہمیں بہت اچھا لگا ہے کہ آپ نے اس معاملے میں کچھ بھی اقدام کرنے سے پہلے ہم سے مدد چاہی ہے، اور ہم آپ کے لیے بھی وہی بات پسند کریں گے جو ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی قیمتی ترین چیز کی مکمل حفاظت کریں۔ خبردار کہ آپ کو شیطان محبت یا سیر و تفریح کے نام پر دھوکے میں ڈالے۔ ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، آپ شرعی پردہ بھی کرتی ہیں، اسی طرح آپ عفت اور پاک دامنی سے بھی متصف ہیں، آپ دین اسلام کی تمام تر تعلیمات کی بھی پابندی کرتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام تر تعلیمات انسانیت کو بلندیوں تک پہنچانے والی ہیں، ان سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے برعکس چلیں تو ہمیں بہت ہی برا لگے گا۔ ہمیں بالکل بھی گوارا نہیں ہے کہ شیطان آپ کو تباہی کی جانب لے جائے اور آپ اس جانور کی طرح ہو جائیں جسے مذبح خانے کی جانب لے جایا جا رہا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ بالکل حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ بہت سی لڑکیاں اس راہ پر چل نکلیں اور پھر نتیجہ انتہائی بھیانک برآمد ہوا۔ انہیں اپنی حرکتوں پر بہت زیادہ ندامت اٹھانی پڑی، لیکن اس وقت تک سب کچھ کھو چکا تھا، اور ایسے میں ندامت کچھ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ آپ کو ہماری اسی ویب سائٹ پر بہت سے ایسے واقعات ملیں گے، ان تمام واقعات میں آپ کے لیے عبرت ہے۔ خبردار رہنا کہ کہیں آپ بھی دوسروں کے لیے عبرت نہ بن جائیں۔ دوم، کسی بھی عورت کے لیے اجنبی مرد سے تعلقات بنانا جائز نہیں ہے، چاہے ان دونوں کی نیت شادی کی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی کو ہی حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا، اسے منگنی یا گواہی کے مقاصد کے علاوہ دیکھنا حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح عورت پر یہ بھی حرام ہے کہ اپنی زینت کی نمائش کرتی پھرے، اپنا جسم اجنبی مردوں کے سامنے عیاں کرے، اجنبی لوگوں کے درمیان خوشبو لگا کر چلے پھرے، یا ان سے انتہائی نرم لہجے میں بات کرے۔ یہ تمام کام کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق حرام ہیں۔ چنانچہ ان تمام امور میں شادی کا عزم رکھنے والے لڑکے کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے، حتیٰ کہ منگیتر کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے، کیونکہ منگنی کے بعد بھی لڑکا لڑکی کے لیے اجنبی ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جائے۔ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے، چاہے وہ منگیتر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 3006 اور امام مسلم حدیث نمبر 1341 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، وگرنہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی حدیث نمبر 2165 نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترمذی میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مرد کے لیے عورت کو دیکھنے کی حرمت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آپ مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کردار سے بخوبی واقف ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 30۔ اسی طرح جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فوری اپنی نظر پھیر لینے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم حدیث نمبر 2159 نے روایت کیا ہے۔ اچانک نظر یہ ہے کہ کسی عورت پر غیر ارادی نظر پڑ جائے، مثلا کوئی آدمی راستہ دیکھ رہا ہو تو کسی عورت پر نظر پڑ جائے، جبکہ عورت مرد کو شہوت کے بغیر دیکھ سکتی ہے، بشرطے کہ اسے فتنے میں پڑنے کا خدشہ نہ ہو، جبکہ شہوت کے ساتھ یا فتنے کا اندیشہ ہو
تو پھر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اجنبی عورت کے ساتھ مصافحہ کرنے کی حرمت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دلیل ہے، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی میخ ٹھونک دی جائے، یہ اس کے لیے کسی اجنبی عورت کو چھونے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 5045 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں مرد اور عورت کا گناہ برابر ہے۔ خواتین کی بے پردگی کے حرام ہونے اور غیر محرم مردوں کے سامنے اظہار زینت کے متعلق صحیح مسلم حدیث نمبر 2128 میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں، وہ لوگوں کو اس سے مارتے ہیں، دوسری وہ عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں مگر پھر بھی برہنہ ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، یہ دونوں قسمیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی۔ بختی اونٹ، یہ اونٹوں کی ایک قسم ہے، ان کی گردنیں لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ عورت کے لیے خوشبو لگا کر باہر نکلنا تاکہ اجنبی لوگوں کو اس کی خوشبو آئے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس اس لیے گزرے کہ انہیں اس کی خوشبو آئے تو وہ زانیہ ہے۔ اس حدیث کو نسائی حدیث نمبر 5126، ابو داؤد حدیث نمبر 4173 اور ترمذی حدیث نمبر 2786 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح سنن نسائی میں حسن قرار دیا ہے۔ انتہائی نرم لہجے میں بات کرنے کی حرمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ یہ حکم اگرچہ امہات المومنین کے بارے میں ہے، تاہم دیگر خواتین کو بالاولیٰ اس چیز کا حکم ہے۔ سوم، اجنبی لڑکے اور لڑکی کے درمیان جس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، اگر یکجا نہ بھی ہوں لیکن ان سے خالی بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ ممکن ہے کہ اس سے بھی بڑے بڑے پاپ انسان سے سرزد ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے شر اور برائی سے محفوظ رکھے۔ اس لیے آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے غضب اور غصے اور عذاب سے ڈریں، اور اس لڑکے سے فوری طور پر ناطہ توڑ لیں۔ اس لیے آپ اس سے ملاقات کا خیال ہی ذہن سے مٹا دیں، اس کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کی بالکل بات نہ مانیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کا اس سے رابطہ بالکل منقطع ہو جانا چاہیے، کیونکہ برائی کی جڑ یہ ہے کہ آپ کا دل اس کی جانب میلان رکھے۔ واضح رہے کہ آپ کے دل کا میلان شیطان کی چال بازی سے ہوا ہے کہ آپ نے اسے دیکھا یا اس سے بات کی اور پھر اس کی محبت آپ کے دل میں اتر گئی۔ اب اس معاملے کو یہیں ٹھپ کر دیں، اس کے ساتھ رابطہ رکھ کر یہ سیر کے لیے نکل کر مزید خراب مت بنے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں یہ سب کے سب معمولی باتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ آغاز میں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن انسان ایسے چنگل میں پھنس جاتا ہے کہ انسان کو گمان تک نہیں ہوتا۔ کتنی ہی ایسی لڑکیاں آپ کو نظر آئیں گی جنہوں نے حد سے زیادہ خود اعتمادی پر بھروسہ کیا کہ لڑکا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اپنی ہر چیز گنوا دی، اور یہ بھیڑیا نما انسان رفو چکر ہو گیا جو کہ اس لڑکی کو شادی کے اور بہت سی چیزوں کے وعدے دیا کرتا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ لڑکی اس کے لیے نیک نہیں رہی، کیونکہ اب وہ اس لڑکی پر اعتماد کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے ایک اجنبی کو اپنے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دی، تو اس لڑکے کی نظر میں وہ لڑکی کسی اور کو بھی ایسا تعلق قائم کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ ہم آپ کو یہ سب باتیں کہتے ہوئے کوئی اور مقصد نہیں رکھتے،
ہمارا مقصد آپ کے لیے خیر و بھلائی کا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے شر اور برائی سے محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم. اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 84089. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.